حکیم الامت علامہ اقبال کا دل ہمیشہ امت مسلمہ کے ساتھ دھڑکتا اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے درد سے معمور رہتا تھا۔ دنیا کے کسی حصے میں مسلمانوں پر افتاد پڑتی تو علامہ بے حد مضطرب ہو جاتے۔ اگرچہ اقبال کی طبیعت کو فطری طور پر عملی سیاست سے رغبت نہیں تھی، اس لیے وہ عملی طور پر سیاست میں حصہ لینے سے اجتناب کرتے رہے، مگر اجتماعی مصائب اور مشکلات میں وہ ہندوستان کے مسلمانوں اور امت مسلمہ کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہے۔ علامہ نے 1909 میں اسلام ایز اے مورل اینڈ پولیٹیکل آئیڈیا، اسلام ایک اخلاقی اور سیاسی نصب العین کے عنوان سے ایک طویل مقالہ لکھا، اور اس کے بعد فروری 1911 میں علی گڑھ یونیورسٹی میں ایک اور معرکہ آراء انگریزی مضمون دا مسلم کمیونٹی ملت بیضا پر ایک عمرانی نظر پیش کیا، جس میں مسلم قومیت کے 3 امتیازی پہلوؤں کی نشاندہی کی گئی، اور یہ بھی بتایا گیا کہ مسلمانوں کے ذہنی عقیدے اور تہذیب و ثقافت میں کیا تعلق ہے، ان کی تعلیمی، معاشی اور سیاسی کمزوریاں کیا ہیں، اور اس صورتحال سے عہدہ برا ہونے کی تدابیر کیا ہیں۔ یورپ سے واپسی پر اگرچہ ان کا زیادہ وقت معاش کی مصروفیات، وکالت وغیرہ میں صرف ہوتا رہا، مگر پھر بھی 1914 تک انہوں نے 40 کے قریب بار کا آراء نظمیں لکھیں، جس میں شکوہ، جواب شکوہ، شمع اور شاعر، فلسفہ غم، ترانہ ملی، بزم انجم، خطاب بجوانان اسلام اور حضور رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شامل ہیں۔ آخری نظم کا پس منظر یہ ہے کہ 1911 میں اٹلی نے یورپی ممالک کی مدد سے طرابلس، جو اس وقت سلطنت عثمانیہ یعنی ترکوں کا حصہ تھا، پر حملہ کر دیا، جس سے بہت سے ترک مسلمان شہید ہو گئے۔ جب یہ خبر ہندوستان پہنچی تو پورے ہندوستان میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی، اور مسلمانوں کے جذبات میں زبردست ہلچل مچ گئی۔ علامہ اقبال جیسی حساس اور مسلمانوں کے لیے درد مندی کے جذبات رکھنے والی شخصیت کو بھی اس خبر نے تڑپا کر رکھ دیا۔ مسلمانان بر صغیر نے غم و غصہ کے اظہار اور ترک مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے بادشاہی مسجد لاہور میں ایک عظیم الشان جلسہ منعقد کیا، جس میں بڑے بڑے مسلم اکابرین نے بڑی پرجوش اور آتشی تقریریں کی۔ جوش کا یہ عالم تھا کہ جذبات پر قابو رکھنا محال ہو رہا تھا۔ نیرنگ خیال کے مدیر حکیم محمد یوسف حسن، جو جلسے میں موجود تھے، نے آنکھوں دیکھا حال تحریر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ بڑے بڑے مسلم رہنماؤں کی جوشیلی تقریروں کے بعد کچھ قراردادیں پاس کی گئیں، اور آخر میں علامہ اقبال سے درخواست کی گئی کہ وہ اپنا کلام سنائیں۔ جب علامہ اقبال نے نظم پڑھنا شروع کی تو پرجوش مجمع پر ایک سکوت طاری ہو گیا۔ اس وقت فرش پر ایک سوئی بھی گرتی تو آواز آتی۔ علامہ کی نظم کا مرکزی خیال یہ تھا کہ وہ عالم تصور میں آسمانوں پر پہنچ کر دربار رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے، اور وہاں ان کا جو مکالمہ ہوا اس کا انہوں نے نظم احوال بیان کر دیا۔ گراں جو مجھ پر یہ ہنگامہ زمانہ ہوا، جہاں سے باندھ کے رخت سفر روانہ ہوا، فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو، حضور آیا رحمت میں لے گئے مجھ کو۔ یعنی اقبال دنیا سے رخصت ہو کر عالم خیال و تصور میں دربار رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچ جاتے ہیں۔ کہا حضور نے، اے ان دلی بے باغ حجاز، کلی کلی ہے تیری گرمی نوا سے گداز، اڑا جو پستی دنیا سے تو سوئے گردوں، سکھائی تجھ کو ملائک نے رفعت پرواز، نکل کے باغ جہاں سے برنگ بو آیا، ہمارے واسطے کیا تحفہ لے کے تو آیا۔ اقبال جواباً عرض کرتے ہیں، حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی، ہزاروں لالا و گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی۔ علامہ نے جب پوری دل سوزی اور سرشاری سے یہ شعر پڑھا، مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں، جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی، تو لوگوں کا تجسس انتہاؤں کو چھونے لگا، اور وہ سوچنے لگے کہ بھلا وہ کیا چیز ہوگی جو جنت میں بھی نہیں ملتی، اور اقبال جیسا مرد کلندر اور سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہے۔ تھوڑے توقف کے بعد علامہ نے
یہ شعر پڑھا: جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں۔ اس پر مجمع بے قابو ہو گیا، چیخو پکار، نالا و بکا اور آہ و فغاں سے مسجد کی دیواریں لرزنے لگیں، اللہ اکبر کے فلک شگاف نعروں سے فضا گونجنے لگی۔ کچھ لوگ زمین پر اس طرح لوٹنے اور تڑپنے لگے جیسے انہیں کسی نے ذبح کر ڈالا ہو۔ یوسف حسن صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی موت کے سانے پر ایسا دل خراش منظر اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ اس تحریر کے لیے ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی اور ڈاکٹر جاوید اقبال کی کتابوں سے مدد لی گئی ہے۔